محبت کے رنگ مکمل محبت بری کہانی جس میں کردار ہیں ایمان فاطمہ۔ ایمان فاطمہ ایک حساس، خواب دیکھنے والی اور ادب سے محبت کرنے والی لڑکی جو لاہور کی ایک یونیورسٹی میں انگریزی ادب کی طالبہ ہے۔ حارث علی ایک نرم دل، سنجیدہ اور تخلیقی نوجوان جو کمپیوٹر سائنس کا طالب علم ہے مگر شاعری اس کا جنون ہے۔ تو اب چلتے ہیں باب اول کی طرف۔ پہلی جھلک۔ ایک ہلکی سی بارش کے دن جب ایمان یونیورسٹی کے کیفے کے باہر بیٹھی اپنی ڈائری میں کچھ لکھ رہی تھی، اس کے چہرے پر گہرے خیالوں کی چھاپ تھی۔ وہ اکثر گمسم رہتی جیسے اندر کچھ کہانیاں چھپی ہوں۔ اسی دن یونیورسٹی میں مشاعرہ تھا اور حارث پہلی بار مائک سنبھالا۔ وہ گھبرا رہا تھا مگر جیسے ہی اس کی نظر سامعین پر پڑی وہ خاموش ہو گیا۔ ایک لمحے کے بعد اس نے نظم پڑھی: خاموشیوں میں چھپے سوالوں کو، خاموشیوں میں چھپے سوالوں کو جواب تیرے چہرے سے ملتے ہیں۔ ایمان کے دل میں کچھ ٹوٹا نہیں بلکہ جڑ گیا۔ اس نے پہلی بار کسی کی شاعری کو اپنے اندر محسوس کیا۔ باب دوم، ملاقاتیں اور احساسات۔ کچھ دن بعد لائبریری میں ایمان کو وہی لڑکا نظر آیا جو مشاعرہ میں دل کو چھو گیا تھا۔ اس کی آنکھیں گہرے خیالوں میں تھیں۔ وہ قریب سے گزری تو حارث نے کہا، شاعری سننے والوں کی خاموشی بھی کمال کی ہوتی ہے، خاص کر جب وہ آنکھوں سے بولیں۔ ایمان نے سر اٹھایا اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اور سنانے والے کے الفاظ دل میں رہنے لگتے ہیں۔ پھر جیسے ایک اندیکھا رشتہ جڑ گیا۔ وہ اکثر لائبریری، کیفے یا کورسز میں مل جاتے۔ آہستہ آہستہ ان کی باتوں میں سکون آنے لگا۔ وہ زندگی کے ہر پہلو پر گفتگو کرتے، خوابوں پر، محبت پر اور خاموشی پر بھی۔ باب سوم، دل کا اعتراف۔ مہینے گزرے اور احساس گہرا ہوتا گیا۔ ایک دن ایمان بیمار ہو گئی۔ حارث نے ہمت کر کے اس کا نمبر لیا اور حال پوچھا۔ ایمان کو پہلی بار کسی کی فکر اتنی خوبصورت لگی۔ جب وہ صحت مند ہو کر یونیورسٹی آئی تو حارث نے اسے ایک چھوٹا سا خط دیا جس میں لکھا تھا، تیرا ذکر میری سانسوں میں، تیری یاد میرے خوابوں میں، اگر تو کہے تو اپنے لفظوں سے تیری مانگ سجاؤں۔ ایمان کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی، یہ وہ خواب ہے جو میرے دل میں برسوں سے چھپا تھا۔ باب چہارم، رکاوٹیں اور صبر۔ جہاں محبت ہو وہاں رکاوٹیں تو آتی ہیں۔ محبت آسان نہیں ہوتی۔ ایمان کے گھر والے اس رشتے کے حق میں نہ تھے۔ انہیں حارث کی شاعری ایک کمزور کیریئر لگی۔ ایمان نے روتے ہوئے حارث کو سب کچھ بتایا۔ حارث نے صرف اتنا کہا، میں تیرا ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گا مگر جب تک وہ راضی نہ ہوں ہم دعاؤں سے کام لیں گے۔ اس کے بعد حارث نے خود کو ثابت کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے آن لائن شاعری کا بلاگ بنایا، یوٹیوب چینل شروع کیا اور جلد ہی لاکھوں لوگ اس کے مداح بن گئے۔ ایمان ہر قدم پر اس کی دعاؤں میں تھی۔ باب پنجم، محبت کی جیت۔ 2 سال بعد ایمان کے والد نے حارث کا انٹرویو ایک ٹی وی چینل پر دیکھا جہاں وہ ادب اور ٹیکنالوجی کو ملا کر نئی سوچ لا رہا تھا۔ ایمان کی خاموش کوششیں رنگ لائیں۔ ایک دن اس کے والد نے کہا، اگر تمہارے دل کو سکون ملتا ہے تو ہمیں بھی خوشی ہے۔ ایمان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ اس نے فوراً حارث کو کال کی اور وہ لمحہ آیا جس کا برسوں سے انتظار تھا، اختتام اور پھر نئی شروعات۔ نکاح کی رات ایمان نے حارث سے پوچھا، تمہیں کیسے یقین تھا کہ ہم ملیں گے؟ حارث نے مسکرا کر جواب دیا، کیونکہ محبت میں جو رنگ ہوتے ہیں وہ قسمت سے نہیں صبر سے روشن ہوتے ہیں۔ اور پھر ان کا گھر چھوٹا تھا مگر خواب بڑے۔ دیواروں پر شاعری، کتابیں اور ایمان کی مسکراہٹ تھی۔ وہ دونوں اب زندگی کے ہر دن کو محبت کے رنگ سے رنگ رہے تھے۔ محبت سچ ہو تو راستے خود ہی بن جاتے ہیں۔